سیم کا کامنٹ آیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ جی ٹی اے میں کوئی میٹ اینڈ گریٹ کریں. آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ٹو میٹ یو سیم, اور بھی جس نے آنا ہوگا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ انٹرسٹیڈ ہوں گے, لیکن مزہ آئے گا اگر کرکٹ فینس ایک دوسرے کے ساتھ ملیں. انفارچونیٹلی اس وقت میں کچھ چیزوں سے گزر رہا ہوں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا, جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوگا اس میٹ اینڈ گریٹ میں. لیکن سون جب ہر چیز ریزالو ہو جائے گی, وی ول ڈیفینیٹلی گیٹ دس میٹ اینڈ گریٹ گوئنگ. تو اب شروع کرتے ہیں دوسرا ویو پوڈ کاسٹ. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک ٹو دوسرا ویو. ایپیسوڈ 50 کا دوسرا پارٹ, اور ایک بہت بریک آ گئی تھی بیچ میں, اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی انفارمیشن دوں گا. لیکن اس ایپیسوڈ میں, اس پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے جو پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اگینسٹ سری لنکا. 16 مین اسٹرانگ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے نئے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل کے لیے. اس کے علاوہ اگلے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے جو ایشیا کپ کا رزلٹ آیا. آخر میں پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس ملی, لیکن صرف 4 میچز کی. اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی گوئنگ فارورڈ, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پارٹ 3 میں ایپیسوڈ 50 کے. ابھی ہم پاکستان سری لنکا کی ٹیم کے بارے میں ضرور بات کریں گے جو ہماری پریپریشن جائے گی گوئنگ ٹو دی سری لنکا ٹیسٹ سیریز. لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو تھوڑی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں دوسرا ویو کے حوالے سے. پچھلے 2 ہفتوں سے کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی تھیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بہت آگ لگ گئی تھی, اور اس وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس کے حوالے سے تو میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہر کوئی سلامت ہے, بال بچے, اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس حوالے سے کافی لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. لیکن جو پوڈ کاسٹ کا سامان تھا جس کمرے میں ریکارڈ کرتا تھا وہ بھی سارا اڑ گیا, اور اس کی وجہ سے راکھ ہونے کی وجہ سے میرے کوئی سامان نہیں ہے ریکارڈ کرنے کے لیے. اور آبویسلی اتنی بڑی چیز کے بعد ہنگامہ ہوتا ہے, ادھر ادھر چیزیں کرنی ہوتی ہیں, چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں میں بزی ہو گیا تھا, تو میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا, اور ویڈیو کوالٹی بھی شاید تھوڑی آپ کو فرق نظر آئے کیونکہ وہ اکوپمنٹ نہیں ہے میرے پاس. اس کے علاوہ جو پچھلی ویڈیو تھی جو میں نے بنائی تھی, جو آئی سی کا ریونیو شیئرنگ ماڈل تھا, وہ ایکچولی میں نے بنائی تھی جس دن گھر کو آگ لگی تھی, وہ تھا جون 7. اور اس کے بعد میں نے اس کو ایڈٹ ہی نہیں کیا, اور پتہ نہیں 5-6 دن گزر گئے. فائنلی مجھے تھوڑا ٹائم ملا تو میں نے ایڈٹ کیا, اپلوڈ کرتے کرتے سو گیا, کوئی ہیش ٹیگز نہیں لگائے, کچھ بھی نہیں, بس ایسے ہی کر دیا. اور آئی واز ٹوٹلی آؤٹ آف اٹ اس وقت. لیکن اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, گو چیک اٹ آؤٹ. اس کے اندر آئی سی ریونیو ماڈل شیئرنگ ایکسپلین ہوا ہے کہ کیوں انڈیا کو بڑا شیئر آف دا کیک ملا ہے ریونیو کے متعلق. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب بس آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی کہیں نہیں جا رہا. We will still be here serving you guys with the honest opinion on Pakistan cricket, Indian cricket, ICC, ہر چیز. دوسرا ویو will stay here. شکر ہے اللہ نے زندگی بچا لی, اور ہوپ فلی جو ساری اکوپمنٹ ہے وہ بائی ٹائم جب میں ان کو پھر سے لوں گا تو پھر آپ لوگوں کو کوالٹی نظر آئے گی پھر سے. فی الحال لیکن اسی کے ساتھ چلتے ہیں, اور اب بات کرتے ہیں سلیکشن کے اوپر جو پاکستان ٹیم کی ہوئی ہے فار دا سری لنکا سیریز. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کون لوگ ڈراپ ہوئے ہیں, کیونکہ ایڈیشنز تو کے اوپر تو بہت بات ہوتی ہے, لیکن ڈراپ ہوئے ہیں شاہنواز دہانی, زاہد محمود اور کامران غلام. دہانی کا فنگر ایشو چل رہا تھا, اٹس انفارچونیٹ کیونکہ کریئر میں وہ ہالٹ ہو گیا, لیکن پاکستان کی پیس بیٹری اتنی زیادہ ہے اس وقت, اٹس ویری ایزلی ٹو بی ریپلیسیبل. اور ایسے ہی دہانی کو تھوڑا مشکل ٹائم ملا ہے. ہوپفلی ہی ول کیپ پرفارمنگ اور کیپ ہز ہیڈ اپ ہائی. از اے بگ ٹیلنٹ فار پاکستان, اینڈ وہ واپس آئیں گے ٹیم میں. اس کے علاوہ زاہد محمود کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ سلیکشن کمیٹی نے کہا تھا کہ ان کے ریسرچ کے مطابق سری لنکا میں لیگ اسپنرز اتنے کامیاب نہیں ہیں. آخری ڈراپ پلیئر ہیں کامران غلام. تو اس کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں کون ہے اس ٹیم میں شامل. اس ٹیم میں شامل ہیں 2 وکٹ کیپر. 2 وکٹ کیپر میں سے ایک ہیں اب آپ کے نائب کپتان محمد رضوان. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بڑی دیر سے شان مسعود کی ٹرین چل رہی تھی, چاہے وہ مکی آرتھر کی گیس پہ ہو یا وہ پی سی بی کے پیٹرول پہ ہو. اگر شان مسعود کو وائس کپتان نہیں بنانا تھا تو پیچھے زیادہ آپشنز تو نہیں رہتی, اور محمد رضوان ایک فٹ کرکٹر ہیں اور ان کی ہی جگہ بنتی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں محمد رضوان کی کیا پرفارمنس گئی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں, ان کو نائب کپتانی دی گئی ہے, زیادہ پرفارمنس نہیں ہے. سرفراز احمد نے انہیں ریسنٹلی ریپلیس کیا, انہوں نے کم بیک سیریز کی تھی اپنی اور ساروں کو امپریس کیا تھا. کیا آپ
اپنے نائب کپتان کو پلینگ 11 میں کھلائیں گے یا آپ سرفراز کو کھلائیں گے یا دونوں کھیلیں گے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کھیلیں, سرفراز اور محمد رضوان ان دا سری لنکا ٹیسٹ سیریز. میں دیکھ سکتا ہوں کنسیڈرنگ دی کنڈیشن اسپن ہوتی ہے, دونوں اچھے اسپنر کے پلیئر ہیں, اور اگر ایسے ہوا میں چاہوں گا محمد رضوان وکٹ کیپنگ نہ کریں, سرفراز وکٹ کیپنگ کریں اور ہم محمد رضوان کو اکاموڈیٹ کر لیں ایز اے فیلڈر. تو یہ 2 وکٹ کیپرز ہو گئے. اس کے علاوہ بیٹسمین پہ آتے ہیں. بابر اعظم آپ کے کپتان آبویسلی پرولیفک رن پہ ہیں وہ اپنے, اور دنیا میں مانے جا رہے ہیں اس وقت, اور ٹیسٹ کرکٹ میں پچھلے ٹیسٹ سائیکل میں اس سے زیادہ کسی نے رن بنائے ہی نہیں تھے. اور اس کے علاوہ نمبر 2 پہ آتے ہیں عبداللہ شفیق. عبداللہ شفیق آپ سب کو پتہ ہے, جو دیکھ رہے ہیں دوسرا ویو کو تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے, یا جب سے عبداللہ نے ڈیبیو کیا ہے, آئی ایم اے بگ فین آف دا گائے. ہی از گاٹ آل دا شاٹس اور 3 فارمیٹ پلیئر ہے وچ از آلسو ویری امپریسو. لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو انٹروڈیوس کیا ٹیسٹ کرکٹ میں اور جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے, ہی از کوئکلی بیکمنگ ون آف یور ڈیپینڈیبل بیٹسمین ان ٹیسٹ کرکٹ. اس کے بعد ہم آتے ہیں امام الحق. اگین ان کو ہم اوپر لانا چاہ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں, او ڈی آئی پلیئر کی. وہ او ڈی آئی میں تو فنامنل پلیئر ہیں. آئی ڈونٹ نو انہیں جگہ ملے گی. شان بھی ہیں, عبداللہ بھی ہیں, امام بھی ہیں, اور پرسنلی میں نہیں چاہتا عبداللہ اور امام کو میں ساتھ دیکھوں, اسپیشلی آفٹر جو امام نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں عبداللہ کے خلاف. لیکن خیر رات کی بات گئی. ایک اور پلیئر ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی تفصیل سے, محمد ہریرا, 21 ایئر اولڈ پراڈیجی. اور یہ وہی محمد ہریرا ہیں جنہوں نے 2252 رنز بنائے ہیں ایٹ این ایوریج آف 68.24 ان 24 فرسٹ کلاس گیمز. 68 کی ایوریج ہے 24 فرسٹ کلاس گیمز. اس کے علاوہ ٹرپل سینچورین, سیکنڈ ینگسٹ ٹرپل سینچورین پاکستان بہائنڈ دا گریٹ جاوید میانداد. انہوں نے 311 بنائے تھے آف 343 بالز, کوئک اسٹرائک ریٹ. اور اس کے بعد ہم ساروں نے نوٹس لے لیا تھا یار کہ ہو از دس گائے, اتنا بڑا مارکا مارنا, ٹرپل سینچری کوئی آسان کام نہیں ہے. سیکنڈ ینگسٹ اونلی جاوید میانداد. اس کے بعد ان کی کافی کمپیریزنز بھی ہوئی تھی جاوید میانداد کے ساتھ. اینڈ آئی ریمبر ٹویٹر اسپیسز, اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے ٹویٹر اسپیسز کیا چیز ہے, میں ٹویٹر اسپیس پہ تھا, اس کے اندر محمد ہریرا بھی تھے. آئی ریئرلی گو ٹو ٹویٹر اسپیسز کیونکہ اللہ کا شکر ہے آئی ہیو دس پلیٹ فارم, آئی کین وائس مائی اوپینین. اور محمد ہریرا سے میری تھوڑی دیر کے لیے بات ہوئی تھی. میں نے ان کو جب مجھے باری آئی تو میں ان کو مخاطب تھا, میں نے کہا کہ یار بگ فین, اور اس وقت آپ کو جس بندے کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے جاوید میانداد کے ساتھ, اینڈ یو گائز نو میں نے کتنی ہسٹری کے اندر گیا ہوں جاوید میانداد کی, جس بندے کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ بہت گریٹ بیٹسمین ہے. اور بینگ اے پاکستانی کرکٹ فین ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر اپنا فوکس رکھیں, کیونکہ اس وقت T20 کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہا تھا کہ T20 کرکٹ نہ کھیلیں یا کچھ بھی, میں نے کہا تھا کہ پلیز ٹیسٹ کرکٹ پہ بھی فوکس رکھیں, کیونکہ وی نیڈ اے پراپر ٹیسٹ بیٹسمین لائک یو ان دا پاکستان ٹیم. کیونکہ ہم ساروں کو پتہ ہے کتنا ایزی ہو گیا ہے آج کل ینگسٹرس کے لیے ٹوٹلی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا منی کی طرف, لیگس کی طرف, اینڈ جسٹ ٹیسٹ کرکٹ کو بھول جانا. کون کھیلتا ہے اب ٹیسٹ کرکٹ؟ تو میں نے اس لیے ہی انہیں یاد دلایا تھا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے آپ میں, ڈو ناٹ فرگیٹ دا ٹیسٹ کرکٹ روٹس. میری باری ختم ہوئی, اپنی طرف سے اچھی بات کر رہا تھا میں, ٹھیک ہے, میری بات ختم ہوئی. پتہ نہیں ملتان سلطان اور کوئی اونر تھا یا پتہ نہیں کون سا ڈیٹا اینالسٹ تھا, یہ تو اسپیسز پہ سارے یہی بھرے ہوئے ہیں نا, اس فرینچائز کے ڈیٹا اینالسٹ, اس کا اونر, ادھر ادھر آ کے سال میں ایک بار باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں, میں روکنا چاہتا ہوں ساروں کو, اور میں بس بتانا چاہتا ہوں محمد ہریرا کو کہ آپ کو ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سارے فارمیٹس کھیلیں نا, اپنے سارے فارمیٹس کھیلیں, آپ آل فارمیٹ پلیئر ہیں, اور آپ نہ رکیں ایک فارمیٹ پہ نا. ٹوٹلی ڈس ریگارڈنگ دا پوائنٹ آئی واز میکنگ, اپنا پوائنٹ بتانے کے لیے مسٹر ڈیٹا اینالیٹک. تو سیف ٹو سے کہ میں اسپیسز اس کے بعد زیادہ آئی واز نیور فونڈ آف اسپیسز, لیکن اٹ واز نائس اسپیکنگ ٹو محمد ہریرا, اور نا ہوپفلی ہی گاٹ مائی پوائنٹ. اور میں نے بعد میں ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آئی ڈونٹ نو کہ مسکنسٹروڈ ہو گیا تھا پوائنٹ یا جو بھی, لیکن دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم آئی وینٹ آن اسپیسز. اللہ کا شکر ہے یہ چینل ہے, دوسرا ویو ہے, اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی ہوتا ہے کہ یار بات کرنی ہے کرکٹ کے بارے میں اور اسپیسز میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے کیونکہ باری پتہ نہیں کب ملتی ہے اور وہی 2-3 لوگ پتہ نہیں راج کر رہے ہوتے ہیں, تو ادھر آئیں, دوسرا ویو پہ آئیں, سینڈ می این ای میل ایٹ dusraview313@gmail.com. ای میل بایو میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور مجھے بتائیں کہ ہم کسی دن ارینج کرتے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ پہ آئیں, ہم دونوں ساتھ بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں. اوپن انویٹیشن ہے, کوئی اسپیسز کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو. یو آل ہیو دوسرا ویو پوڈ کاسٹ, دس از یور پوڈ کاسٹ. تو اس حوالے سے بس میں بہت خوش ہوں کہ محمد ہریرا فائنلی آ گئے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے سرکل میں. دس از ون آف دوز پلیئرس, پراڈیجی جب میں نے کہا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا تھا. بابر اعظم جب آئے تھے
everyone knew what was going to happen. Everyone knew کہ اس میگنیٹیوڈ کا پلیئر آ رہا ہے, اور میں آپ سب کو کلیئرلی بتا رہا ہوں محمد ہریرا از اے میگنیٹیوڈ پلیئر, بگ میگنیٹیوڈ پلیئر. تو ان کے بعد ہم بات کرتے ہیں اب آغا سلمان کی. آغا سلمان نے امپریس کیا ہے ٹیسٹ ریٹ میں. پچھلے سائیکل میں انہوں نے پاکستان کو ڈپینڈیبلٹی دی تھی, اور وہ اسپن آپشن بھی ایڈ کرتے ہیں اپنا ایک. ان کے علاوہ ساؤتھ شکیل ہیں. ساؤتھ شکیل آنیسٹلی مجھے ریمائنڈ کراتے ہیں اسد شفیق کے. ہی از آلسو فائٹر, اتنی ہائٹ میں لمبے نہیں ہیں. ساؤتھ شکیل اس وقت ون ڈیز میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں, اور اس میں بھی وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. سو اٹس گڈ کہ ان کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے انٹو دس فارمیٹ ایز ویل, اور فکس رکھا ہوا ادھر. اور آخر میں شان مسعود. آبویسلی شان مسعود ایکسپیرینسڈ ہینڈ, اینڈ ہوپ فلی ہی ول bring about the runs this season, کیونکہ رنس میں تھوڑے وہ شارٹ ہیں پاکستان کے لیے ٹیسٹ ریٹ, اینڈ وی آل نو the ability he has, تو ہوپ فلی رن کے انبار اس بار لگائیں گے. جیسے بتایا تھا سرفراز اور محمد رضوان بھی بیٹنگ کریں گے اور کیپنگ کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بولرز پہ. عامر جمال کو اپنی میڈن کال اپ ملی ہے. جو ریسنٹ قائد اعظم ٹرافی کنکلوڈ ہوئی ہے, عامر جمال اس کے اندر ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے ان ٹرمز آف فاسٹ بولرز, تو اس لیے ڈومیسٹک کی بلبوتے پہ ان کو لایا گیا ہے اس ٹیم میں. اس کے علاوہ کم بیک ہوا ہے جنریٹر مین حسن علی کا. آئی گیس لائٹ چلی گئی ہوگی کہ ہمیں حسن علی کی یاد آئی اس ٹیسٹ سائیکل میں, لیکن انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلا ہے. انہوں نے دکھایا کہ وہ گیم فٹ ہیں, اور اس کو ہی یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے پاکستان کی, اس کو ہی یوٹیلائز کرنا چاہتی ہے پاکستان کی سلیکشن. ان کا ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی واپسی ہوئی ہے. کیا یہ ٹھیک کال ہے, کیا یہ غلط کال ہے؟ آئی گیس ویل فائنڈ آؤٹ, لیکن وی آل نو حسن علی اسپیس از ڈپلیٹنگ, اینڈ ود دا کوئکس اراؤنڈ ہم دیٹس ناٹ اے گڈ سائن. دیکھتے ہیں حسن علی اپنا ایکسپیرینس کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں ان سری لنکا. اس کے علاوہ شاہین افریدی کا کم بیک ہو رہا ہے. شاہین افریدی نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا تھا جولائی 2022 میں اگینسٹ سری لنکا. اس کے اندر ان کو نی انجری ہوئی تھی, اور اس نی انجری کی وجہ سے وہ اب تک ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکے. وہ نی انجری پھر سے ایگریویٹ ہوئی تھی ان دا ورلڈ کپ فائنل اگینسٹ انگلینڈ ان 2022 ان آسٹریلیا. کہہ سکتے ہیں وہ جلدی آئے تھے. پرسنلی مجھے لگتا ہے شاہین افریدی میڈ ہز کم بیک ارلیئر دین ہی شوڈ ہیو. وہ ریکور نہیں ہوئے تھے پوری طریقے سے, نظر آ رہا تھا. اور لیکن ان کی انجری وہ جو تھی وہ شروع ہوئی تھی اگینسٹ سری لنکا ان جولائی 2022, اور اب جا کے وہ ایک اور ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. اور اس آخری ٹیسٹ میچ میں وہ رہ گئے تھے on 99 ٹیسٹ وکٹس, اور اس انجری کے بعد سے کیونکہ انہوں نے ایک اور ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا, he couldn't complete the 100 ٹیسٹ وکٹس. تو یہ اب ان کے پاس چانس ہے فائنلی ٹو گیٹ ہز نیم ان دا 100 وکٹ کالم. اس کے علاوہ نسیم شاہ آپ کے پریمیم ٹیسٹ بولر ہیں, اور ان کی بھی انکلوژن ہوئی ہے. he has been very vital for پاکستان ٹیسٹ کرکٹ. یس انجریز کے ایشو چل رہے ہیں, ان کے فٹنس کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اتنی پیس پہ اتنے ردم کے ساتھ یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. لیکن کیا کلاسیکل ایکشن ہے, اور ہی از گونا ریک سم ہیوک ان سری لنکا. تو یہ آپ کے فاسٹ بولرز تھے. میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں, مورنے مورکو کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. جو ان کا 6 month کانٹریکٹ ہے وہ ابھی شروع ہو جائے گا, اینڈ ہی ول بی کوچنگ پاکستان's فاسٹ بولرز. یہ پوری ٹیم تھی. مورنے مورکو واز پارٹ آف دا ٹیم جو مکی آرتھر نے انکارپوریٹ کی تھی جب وہ آئے تھے. تو دیکھتے ہیں ان کا فائدہ کتنا ہوتا ہے پاکستان کو. اس کے علاوہ ہم اسپنرز کی وہ بات کریں گے. جیسے بتایا تھا زاہد محمود ڈراپ ہو گئے تھے کیونکہ وہ لیگ اسپنر تھے, اینڈ پاکستان واز لوکنگ فار مور آف فنگر اسپنرز. تو فنگر اسپنرز میں ہم نے کس کو چوز کیا ہے؟ محمد نواز. بڑی دیر سے پاکستان ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں ہر فارمیٹ میں. آئی ڈونٹ نو کہ ٹیسٹ ریٹ میں وہ گیم چینجر ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ہی از he's got enough time, لیکن ابھی تک وہ اپنی ٹوٹلی جگہ کو گلے سے گربان سے پکڑ کے پکی نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جنہیں مجھے امپریس کیا ہے وہ ہیں ابرار احمد. ہی از دا مسٹری اسپنر. آپ کو پتہ ہے سری لنکا میں مسٹری اسپنرز, چاہے وہ مرلی دھرن ہو, چاہے وہ مینڈس ہو, چاہے وہ ریسنٹ آپ کے مسٹری اسپنرز ہوں, سری لنکن پچز پہ یہ بولرز چلتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ابرار کو بہت مشکل ہے پک کرنا, اینڈ all bet is on ابرار کہ he will perform in Sri Lanka and he will be our number 1 bowler. اس کے علاوہ جو آخری اسپنر چوز ہوئے ہیں وہ نعمان علی ہیں. نعمان علی can bat a bit as well, اور ایکسپیرینس بہت ہے ان کا. he can utilize those conditions. لیفٹ آرم اسپنر ہیں. I would rate him highly, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نواز کے اوپر ان کی جگہ بنے گی کیونکہ نواز کی بیٹنگ تھوڑی بہتر ہے, اور obviously ابرار پہلے آئیں گے انسانوں سے. تو یہ آپ کے اسپنرز تھے. ہم نے بیٹسمین کی اوپر بات کر لی, بولرز کی اوپر بات کر لی, وکٹ کیپر کے اوپر بات کر لی ہے, اور یہ آپ کی 16 رکنی ٹیم ہے. آئی تھنک اٹس اے اسٹرانگ سائڈ. ورلڈ ٹیسٹ
چیمپئن شپ کا ایک نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے اب 2023 to 2025. اور اس کے حوالے سے میں بس کہنا چاہتا ہوں کہ یار ٹیم ہم نے دیکھ لی ہے, ٹیم از گڈ, ٹھیک ہے. اظہر علی وغیرہ بھی آؤٹ ہو گئے ہیں, اب اولڈ بلڈ چلا گیا ہے, ینگ لیگز آ گئی ہیں بیچ میں, وچ از اندر پازیٹیو سائن. لیکن میں آپ سب کو یہی بولوں گا کہ چاہے جتنی بھی اچھی ٹیم ہو, اگر آپ پچز کام کی نہیں بنا سکتے ایٹ ہوم, دین یو آر نو ویئر ان دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل. باہر جا کے ویسے ہی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کھیلنے میں, ایٹ لیسٹ ہوم میچز میں تو ایسی پچز بناؤ جدھر آپ یوٹیلائز کر سکو کنڈیشنز کو اور جیت سکو. فائنڈ یور اسٹرینگس, فائنڈ یور ویکنیسز اینڈ گو فرام دیئر. You've been watching دوسرا ویو پوڈ کاسٹ اور دس واز ایپیسوڈ 50 پارٹ 2. اگلے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ایشیا کپ کا جو رزلٹ آیا ہے اور کیا امپلیکیشنز ہیں اس رزلٹ کی. Who won in the end? Was it Pakistan? Was it India? Or was it a no-win, no-loss situation? We'll find out. What is the future hold? کیا پاکستان جائے گا انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے, اس کے اوپر کیا اپڈیٹ آ رہی ہے. پاکستان میں میچز کدھر کھیلے گا, فکسچرز کی کیا ڈیٹیلز ہیں. ابھی تک ورلڈ کپ کے سارے میچز کی ڈیٹس فائنلائز کیوں نہیں ہوئی, جبکہ پچھلے ورلڈ کپس کی ڈیٹس پر ایک سال پہلے تک فائنلائز ہو جاتی ہیں. It is like یہ ساری ریزننگ ہے پاکستان کے اراؤنڈ, and we'll discuss it all in the next part of دوسرا ویو podcast, episode 50, right here on دوسرا ویو. Until next time guys, take care of yourself. اللہ کا شکر ہے. I'll see you soon and السلام علیکم.